ومصليا اما بعد الحمدللہ جمعیت العلماء اپنے قیام کے بعد سے ہی مسلمانوں کی ہر میدان میں رہنمائی کر رہی ہے، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، ملی اعتبار سے ہو، ہر میدان میں مسلمانوں کو رہنمائی کرنا الحمدللہ یہ جمعیت کا کام ہے۔ اور جمعیت پچھلے 100 برسوں سے الحمدللہ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے اور وقت اور حالات کے پیش نظر ان کی رعایت کرتے ہوئے الحمدللہ مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کا کام کر رہی ہے۔ سماجی اعتبار سے کام کرتے ہوئے جمعیت علماء نے اپنے دائرے کو بہت وسیع کیا ہے اور پورے ملک کے اندر ایک فضا چلائی جا رہی ہے کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ وہ کس طرح سے صحیح راستے پر آ جائے، وہ خرابیوں کو، غلط کاموں کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے اور قوم و ملت کے اندر اس طور پر بیداری پیدا کرنے کے لیے اس وقت اورنگ آباد شہر میں کل 22 تاریخ کو بروز سنیچر ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے سے لے کر تو 5 بجے تک الگ الگ جگہ پر مستورات کے اجتماع منعقد کیے جائیں گے اور پھر مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر تو رات 10 بجے تک انشاءاللہ مردوں کے لیے اور پورے اورنگ آباد شہر کے لیے ایک عمومی اجلاس رکھا گیا ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ جمعیت علماء کی سماجی مہم کا حصہ بنے، سماج سدھارنے میں، معاشرے کی اصلاح میں آگے آئیں، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ میں اس ہونے والے جلسے میں شریک رہے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے اور اس پروگرام کے اندر جو بڑی بڑی شخصیات اور بڑی بڑی ہستیاں شرکت کر رہی ہے اور انشاءاللہ وہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے گی الگ الگ موضوعات کے اوپر، تو اس میں جو قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئے اس کو بھی ہم غور سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا اپنا یہ معاشرہ یہ بہتر ہوگا، ہمارا یہ ملک بہتر ہوگا اور ہمارا سماج سدھرے گا، تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر بھی امن و شانتی ہوگی، ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ہونے والے اجلاس کو قبول فرمائے۔ آپ کا بڑا جلسہ ہمارا جو بڑا اجلاس ہے وہ کل مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا رات کے 10 بجے تک۔ کہاں پر؟ یہ انس مسجد کے سامنے روشن گیٹ سے تھوڑا سا آگے کھراڑ پورے میں آتا ہے، وہ جو کھلی جگہ ہے اور اسی کے اندر انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ مولانا صاحب میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک جب اتحاد کی بات ہو رہی ہے، ایکتا کی بات ہو رہی ہے، تو آپ جمعیت کے لوگ ہیں، اس پہ جماعت اسلامی ہے، تبلیغ ہے، اہل سنت ہے، جن کے ذمہ دار کو بلایا گیا ہے کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ساتھ مل کے چلے۔ جی الحمدللہ سبھی کو دعوت نامہ دیا گیا ہے اور سبھی تحریک الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ جمعیت کا کام ہے کہ سب کو لے کر ساتھ میں چلیں اور ساتھ میں کام کریں، مل کر کام کریں گے، تو انشاءاللہ جو کام ایک جماعت کر رہی ہے، مختلف جماعتیں جب کام کرتی ہے تو ہر ایک کا اپنا ایک ایم ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے مقصد کو لے کر جب کام کرتی ہے تو انشاءاللہ جو معاشرے میں خیر کم دنوں میں آنے والا ہے انشاءاللہ وہ جلدی آئے گا اور سبھی کو دعوت نامہ دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جمعیت کا کام سب کو لے کر پورے ہر مذہب، ہر مسلک، ہر سماج وغیرہ کے لوگوں کو لے کر چلنا ہی ہے اور الگ الگ مقاصد کے تحت الگ الگ پروگرام بھی الحمدللہ اس کے تحت منعقد کیا ہے۔ جو عام طور پہ جو لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، اور یہ چونکہ اصل میں یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے، یہ سیرت النبی کا پروگرام ہے، اللہ کے رسول کی سیرت پر یہ پروگرام ہو رہا ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے پروگرام ہو رہا ہے، تو جمعیت کے الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں، اس میں سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کا، اس لیے عام طور پہ اس میں ایسی کوئی سیاسی پارٹی وغیرہ ایسا اس کو کوئی خاص طور پر مدعو نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو لوگ ہیں اس علاقے کے جلسے کے لیے عوام سے کیا اپیل کریں گے؟ عوام سے اپیل کی جاتی ہے، یہ کریں گے کہ اس پروگرام کے اندر بڑے بڑے علماء دین الگ الگ شہر کے، ملک کے الگ الگ حصوں سے الحمدللہ شرکت کر رہے ہیں اور اپنی تشریف آوری کے ذریعے سے اور وہ جو قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کریں گے، تجربے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کلام الملوک کی ملوک الکلام، یعنی بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے، بڑے لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اس لیے بہت سی اہم باتیں ہمارے سامنے پیش کی جائے گی دونوں بھی جلسوں کے اندر، جو مستورات کے اندر ہونے والے پروگرام اس میں بھی اور جو عمومی طور پر جو پروگرام ہونے والا ہے مغرب کی نماز سے کل رات کے 10 بجے تک، تو انشاءاللہ اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہمارے سامنے آئے گی۔ اس لیے عوام الناس سے خاص طور سے شہریان اورنگ آباد کے لیے یہ بہت زرین موقع ہے، بہت اہم موقع ہے، اس میں شریک رہے اور شریک رہ کر جو بھی باتیں سامنے آئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ریلی میں ترنگا بڑی شان سے لہرا رہا تھا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ ترنگا یہ تو ہمارے ملک کی شان ہے اور ہمارے ملک کے اندر جیسے ہر ایک جمعیت وغیرہ کا جھنڈا ہوتا ہے تو
तो सबसे मुकद्दम ये हमारा अपना झंडा है, इसलिए उसका एजाज करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसीलिए हमने हिंदुस्तान के परचम को, झंडे को आगे रखा है। इस्लामी माशरे का जो जमीयत उलमा ने 22 तारीख से आगाज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मराठवाड़े में है तो उसका आगाज हो चुका है। और इसी तरीके से जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि मुस्लिम माशरे में कैसे हालात और किस दौर से गुजर रहा है, इसलिए जमीयत ने कदम उठाया है कि जिस तरीके से बेपर्दगी है और जिस तरीके से है तो नशाबाजी है, बच्चे हैं तो नशा कर रहे हैं, इन सब से है तो आज़ादी दिलाने के लिए खासतौर पर इस मुहिम को चलाया जा रहा है। हमारा असल प्रोग्राम इंशाअल्लाह मगरिब के बाद किराड़पुरे के चौरस्ते पर होगा। हम तमाम अफवाम से दरख्वास्त करते हैं कि उसमें शिरकत फरमाएं। देखिए, कल 22 तारीख को जो जमीयत उलमा का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, वाक़ईतन ये एक मिसाली प्रोग्राम है और जमीयत अपने क़याम से ही मुल्क में सुधार कैसे आए, समाज में सुधार कैसे आए, मिल्लत में सुधार कैसे आए, जमीयत उलमा हिंद अपने रोज़े अव्वल से इस मकसद में काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर मोड़ पर जमीयत उलमा को कामयाबी अता की है। जमीयत मुल्क के हर रहीवासी को सामने रखते हुए कैसे उसको इस मुल्क में अमन मिले, शांति मिले और इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक कैसे इस मुल्क का हर वासी जिंदगी गुजारे, ये मेहनत जमीयत करती है। और इसीलिए हर साल जमीयत का 10 रोज़ा प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र और मराठवाड़े के एतबार से मुनाकिद किया जाता है। तो शुरुआत इसकी औरंगाबाद से हो रही है। कल 22 तारीख बरोज सनीचर बाद नमाज मगरिब एक उमूमी इजलास किराड़पुरा स्टॉप पर मुनाकिद किया जा रहा है। शहरिया ने औरंगाबाद से अपील की जाती है कि इस मौके को गनीमत समझे और जो अकाबिर उलमाए किराम जो मुल्क का दर्द रखने वाले हैं और दस्तूर के मुताबिक बातों को बयान करते हैं और इस मुल्क की रहवासियों की वो रहनुमाई करते हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे हैं। खुसूसन दारुल उलूम देवबंद के मुबल्लिग हजरत मौलाना इरफान साहब कासमी दामत बरकातुहुम और महाराष्ट्र के सदर जमीयत उलमा हजरत मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब ये कीमती बातें हमारे सामने रखेंगे। इसलिए गुजारिश है कि कल के इस होने वाले प्रोग्राम में जरूर शिरकत फरमाएं। मेरा नाम कारी अफरोज है, मैं एरिया का नायब सदर हूँ शहर औरंगाबाद जमीयत उलमा। हमारे यहाँ पर इस औरंगाबाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा 5 सालों से तकरीबन जो है ये जलसा सीरतुन नबी के प्रोग्राम करते आ रही है। हर इलाके में, हर जोन में, हर जिले में, हर ताल्लुके में जमीयत उलमा अपनी मुहिम को तेज करती है। इस मुहिम को तेज करने का मकसद ये है कि मुआशरे की इस्लाह हो जाए, मुआशरे के अंदर की फैली हुई गंदगियाँ खत्म हो जाए। आज मिल्लत के नौजवान, आज हमारे अपने भाई, आज हमारे इलाके में रहने वाले हजरात बहुत सारे जो है नशा के आदी हो रहे हैं। तो नशा मुक्त और ये मुहिम जो हमारी चलाई जा रही है नशे के बारे में है, चोरी के बारे में है और जो है तो रेप मर्डर्स ज्यादा हो रहे हैं हमारे इलाके में। तो जमीयत उलमा काम करती आ रही है, 100 बरस से काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी के पहले की जमात है, लेकिन ये हमारी उलमा की जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को जो है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताकर दीन पर चलने के लिए और इस्लाम के तरीकों को अपनाने के लिए उनको जो है तो इसके मैसेज देना है और इसकी दावत चलाना है और इनको समझाना है। इसी के लिए हमने एक प्रोग्राम जो है तो अरेंज किया है, वो भी आज़ाद चौक का रोशन गेट रोड पर, और वो जो है अनस मस्जिद के सामने हमारा बड़ा इजलास आम होने वाला है। उस इजलास के आम में जो शख्सियतें आने वाली है, मौलाना इरफान साहब दारुल उलूम देवबंद कासमी मुबल्लिग है, हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब सदर महाराष्ट्र है जमीयत उलमा के, और दीगराने मेम्बरान हैं। और हमारे साथ में जो है तो जितने भी जमीयत के अराकीन खड़े हैं, हमारे जो है तो माशाल्लाह ये हमारे जो खलील हाजी खलील खान साहब ये हमारे शहर सदर है और शहर मौलाना मोहित साहब जिला सदर है हमारे। ये इनकी रहनुमाई में ये सारे प्रोग्राम को हम जो तो आगे बढ़ा रहे हैं। सर, कल प्रोग्राम होने वाला तमाम औरंगाबाद की मस्जिद के इमाम सबको क्या ताकत देंगे ताकि ये जलसा आपका बहुत ज्यादा कामयाब अच्छे से रहे? तमाम आइम्मा की ये जिम्मेदारी है, वो अगर हमारा मैसेज उन तक पहुंचे
یا نہ پہنچے، لیکن میسج اگر ان تک پہنچ چکا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں اعلانات کرے، اپنے اپنے مسجد کے مصلیان میں، اپنے اپنے محلوں میں بات کو چلائیں کہ اس اجلاس میں شرکت کرے اور زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر آئے. تیاری کہاں تک مکمل ہے جو مہمان آ رہے ہیں؟ مہمان جو ہے تو صبح میں سنیچر کر صبح میں جو ہے تو قاری عرفان صاحب خاص میں یہاں تشریف لائیں گے. شہر ہمارے مہاراشٹر کے صدر بھی جو ہے تو کل یہاں تشریف لائیں گے. سارے علماء کرام کی آمد جو ہے کل انشاءاللہ شہر میں ہو جائیں گے اور مختلف جگہ پروگرام رکھا گیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز جو ہے تو پروگرام جو اجلاس عام ہے اور مستورات کے بھی جو ہے تو پروگرام رکھے. جیسے ممبئی کے پانی کے ممبئی کے بعد مستورات کا ہم نے خواتین کا اجلاس رکھا، وہاں پر ہم نے پنڈال بھی لگا دیے. یہاں پر بھی ہم نے پنڈال لگائے، یہاں پہ بارش کی وجہ سے ہم نے نظم بھی کری ہے، ٹین اور پتھروں کا بھی انتظام کرے تاکہ آنے والے جو ہے سامعین کو کوئی تکلیف نہ ہو.